نیکسٹ ٹائم اگلا سال جو ہے میرا فوکس ہوگا ان ایریاز پر جو جن میں ڈیلیور نہیں کر پایا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑی دھرینا مانگ تھی ہماری کار پارکنگ کی۔ آپ آئے میرے پاس، آپ جائیں، میں اس کے پیچھے چلا ہوں پچھلی فیبروری سے، میں نے یہ سینکشن کروا دیا۔ میرا کام تھا اس کو سینکشن کروانا، فنڈس ایلوکیٹ کروانا، سو میں نے کروا دیا۔ کنڈی کے کئی روڈوں پہ کام چل رہا ہے، سب ڈسٹرکٹ سی ایچ سی چندوسا ہے، اس کی لینڈ ہو گئی، انشاءاللہ اگلے سال اس کی بلڈنگ کا ہو جائے گا۔ شہری میں ایک منی سیکٹریٹ بنانا ہے، صرف وہ لینڈ آئیڈینٹیفائی کرے اور ان کے اپنے درمیان ایک کنسنسس ہو جائے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر 3 مہینے میں اسٹیٹ ہوڈ بحال ہو جاتی ہے، آپ اگلے سال جب بات میرے ساتھ کرتے ہوں گے تو بہت سارے وہ پرامسز جو عمر عبداللہ صاحب کے مینیفیسٹو کا حصہ ہے، اس پہ آپ کو ایک پیش رفت نظر آئے گی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے مہینوں میں اسٹیٹ ہوڈ بحال ہوگی؟ دیکھیں ہونی تو چاہیے نا، ہونی چاہیے۔ یہ اپروپریٹ ٹائم جو ہے یہ ڈیسائیڈ کوئی فرد نہیں کرتا ہے، ٹائم خود ڈیسائیڈ کرتا ہے میں اپروپریٹ کا ہوں، اور اس سے بہتر ٹائم کوئی نہیں ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو ان کا کھویا ہوا وقار واپس دیتے۔ مجھے جو تھوڑا بہت اپرچونٹی مل جاتی ہے تو یہ میڈیا کے ذریعے، ڈائریکٹ میں کوئی کور گروپ کسی کا حصہ نہیں، لیکن مجھے اس بات کا انتہائی دکھ ہے کہ یہ جو اسمبلی ہے اور جو ہم اسمبلی ممبر سے ہمیں اپرچونٹی نہیں مل رہی ہے لوگوں کی بات کرنے کی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا آنریبل اسپیکر صاحب اتنے تجربہ کار آدمی ہو کے اس اسمبلی کو کس طرح سے رن کرنا چاہتے ہیں۔ 1 سال ہو گیا، اس 1 سال میں کئی ایسے اسمبلی ممبر ہوں گے جن کو 10 منٹ سے زیادہ بات کرنے کا موقع نہیں ملا ہوگا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جب ہم اسمبلی ممبرز کو بات کرنے کی اپرچونٹی نہیں ہوگی، ہم گورننس پہ کس طرح بات کریں گے؟ 10 منٹ کے اندر کس طرح بات کریں گے یار؟ کیا بات کریں گے؟ ہم کس طرح عمر صاحب کو بتا سکتے ہیں جناب یہ آپ کی اچیومنٹس ہیں، یہاں ہم فیل ہوئے ہیں، یہ بات ٹھیک کی جا سکتی ہے؟ نہ ہمیں موقع مل رہا ہے اپنے ایشوز ریز کرنے کا، نہ ہمیں موقع مل رہا ہے گورننس پہ بات کرنے کا، نہ ہمیں موقع مل رہا ہے سجیشنز کرنے کا، نہ موقع مل رہا ہے ریکمنڈیشنز کرنے کا، نہ کوئی ایڈوائزری رول ہے، تو پھر رول کیا ہے؟ تو میں وردی یہ جو دیکھیں عمر صاحب جو ہیں ہی از رننگ دی گورنمنٹ، لیجسلیچر کو رن کرنا اسپیکر صاحب کا کام ہے، اور اسپیکر صاحب شوڈ ناٹ شائی اوے فرام رننگ ہز انسٹیٹیوشن۔ تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ 3 دن کے سیشن سے کیا یہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ آپ اس کمفرٹ زون سے باہر آ جائیں کہ آپ کا ایم ایل اے کیا کہتا ہے۔ آپ کا ایم ایل اے آپ کا لائل ہے، وہ مر جائے گا پر وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ اس کو کیا یہ ایڈمنسٹریٹو میٹنگز کا حصہ بننے کے لیے ایم ایل اے نہیں ہوتا۔ ڈی سی کین ڈیلیور بیٹر دین می۔ میرا کام ہے اسمبلی کے اندر، جب اسمبلی لگتی ہے وہ ہاؤس ہے میرا، تو اس ہاؤس کو جب آپ فنکشنل بنائیں گے تو یہ گورنمنٹ دوڑے گی، چلے گی نہیں، اٹ ول رن۔ اب میں وہاں بتاؤں گا کہ بیوروکریسی میں کون سا بیوروکریٹ کس طرح سے کس جگہ کیا ہو رہا ہے، جب آپ ان کو اکاؤنٹیبل بنائیں گے، جب اسمبلی کے ممبرز 90 کھڑے ہو جائیں گے اپنی عزت اور وقار کے لیے۔ تو اگر یہ انسٹیٹیوشن کام ہی نہیں کرے گا تو جس پرپز کے لیے الیکشن ہوا تھا وہ پرپز ہی ختم ہو۔ آپ نے صرف اتنا سا پھر کر دیا ہے کہ آپ نے الیکشن کے ذریعے ایک حکومت تو بنا دی، لیکن حکومت جو ہے وہ لیجسلیچر کے سامنے جواب دہ ہی نہیں ہے۔ اگر میرے سامنے گورنمنٹ اسمبلی کے اندر جواب دہ نہیں ہے تو میرا اسمبلی ممبر ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کہ ایک ایم ایل اے کی حیثیت سے جو میرے اندر بارہ مولہ کے حوالے سے ایک ویژن جو ہے اس میں میں نے کوئی کمی نہیں رکھی۔ مجھے ایک چیز کا دکھ ہے، وہ یہ ہے کہ جو رفیع آباد کے علاقے میرے ساتھ آئے ہیں ان میں ڈیلیور نہیں کر پایا ہوں ابھی تک، اور اس کی وجہ جو ہے اس میں اس وقت جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو اگلا سال آنے والا ہے میرا فوکس رفیع آباد ایریا ہوگا، جو یہ 6-7 پنچایتیں آئی ہیں۔ اس بار وہاں کچھ وجوہات ایسی ہو گئی کہ میں ٹرسٹ کر گیا ان آفیسرز پہ جنہوں نے مجھ سے پلان لیا تھا، اور جب بعد میں وہ پلان سینکشن ہو کے آیا تو اس میں جو میرا علاقہ تھا وہ ایکسکلوڈ کر دیا گیا تھا، اور بعد میں وہ چونکہ وقت گزر چکا تھا تو میں اس ایریا میں ڈیلیور نہیں کر پایا، تو میں ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگتا ہوں۔ نیکسٹ ٹائم اگلا سال جو ہے میرا فوکس ہوگا ان ایریاز پر جو جن میں ڈیلیور نہیں کر پایا ہوں۔ بارہ مولہ جو ہے، اس میں ہمارا بارہ مولہ قصبہ جو ہے
اس میں ایک میڈیکل کالج ہے. جی فار دی فرسٹ ٹائم میڈیکل کالج کے حوالے سے اتنے بڑے فیصلے ہوئے ہیں کہ جو اس ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے کریشن سے لے کر آج تک نہیں ہوئے ہیں. انفراسٹرکچر کے حوالے سے بھی، لینڈ ٹرانسفر کے حوالے سے بھی، اور اس کی جو اوور آل جو اس کی ورکنگ ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے فیصلے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں، یہ ایم ایل اے کا کام نہیں ہوتا جھاڑو لے کے جانا. ایم ایل اے کا کام ہے ایشوز کو ریز کرنا، ان کے ریزولوشن کی طرف جانا، پروجیکٹ سینکشن کروانے. میرا کام، میں نے اپنی ذمہ داری کر دی. اصولی طور لینڈ ٹرانسفر کا فیصلہ ہو گیا ہے، 40 کروڑ روپیہ مشینری کے لیے الاٹ ہو گیا ہے. اب پرنسپل صاحب کا کام ہے، ڈائریکٹر ہیلتھ اس کا یہاں سپرنٹینڈنٹ کا کام ہے، کمشنر سیکرٹری ہیلتھ کا کام ہے، اور گورنمنٹ کا کام ہے امیجیٹلی جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں، جن کو اجاگر میں نے کیا، جن کو پلیڈ میں نے کیا، جس پہ فیصلہ میں نے کروا دیا پرسوں بورڈ کا میٹنگ میں، اس سے پہلے وردی آنریبل ہیلتھ منسٹر نے، اب اس کو زمینی سطح پہ ٹریکل ڈاؤن کروا کے انکلوڈنگ ہمارے جو قابل احترام ڈی سی صاحب ہیں، ان کو مل جل کے اس کو کرنا ہے. تو یہ بہت بڑی پیش رفت ہوگی اور پورے نارتھ کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑی دھرینا مانگ تھی ہماری کار پارکنگ کی. آپ آئے میرے پاس، آپ جائیں، میں اس کے پیچھے چلا ہوں پچھلی فیبروری سے. میں نے یہ سینکشن کروا دیا. میرا کام تھا اس کو سینکشن کروانا، فنڈس ایلوکیٹ کروانا، سو میں نے کروا دیا. اب ایڈمنسٹریشن کا کام ہے لینڈ دے کے ٹینڈر کروانا، وہ ڈی سی صاحب کا کام ہے. تو میں مودبانہ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسا ہو جانا چاہیے. میرا کام تھا سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ بارہمولہ کے لیے، ساری گندگی میں نے سینکشن کروا دیا. کنڈی کے کئی روڈوں پہ کام چل رہا ہے. سب ڈسٹرکٹ سی ایچ سی چندوسا ہے، اس کی لینڈ ہو گئی، انشاءاللہ اگلے سال اس کی بلڈنگ کا ہو جائے گا. شہری میں ایک منی سیکٹریٹ بنانا ہے، صرف وہ لینڈ آئیڈینٹیفائی کرے اور ان کے اپنے درمیان ایک کنسنسس ہو جائے کہ کوئی کہتا ہے یہاں بناؤ، کوئی کہتا ہے وہاں بناؤ، کوئی کہتا ہے وہاں بناؤ. تو اسی طرح یہ جو این ٹی پی ایچ سیز ہیں، کوشش یہ ہے کہ ان کو پی ایچ سیز بنایا جائے. شہری میں ایک ہائی اسکول ہونا چاہیے، مالپورہ کا ایک ہائی اسکول ہونا چاہیے. مطلب مجھے یہ پتا ہے کہ ایشوز ہمارے ایجوکیشن میں کیا ہیں. ہیلتھ سیکٹر میں کنٹریکچول ریکروٹمنٹ کی بات ہم نے ریز کی ہے کہ یہ ہونا چاہیے. کئی جگہ بجلی پور تار بھیجنی ہے، پانی کی امپرومنٹ کرنی ہے. کئی علاقے ہیں جو پہلے بوٹی پترا کے ساتھ نہیں جڑے تھے. مسجد آنگن بوٹی پترا کا حصہ نہیں تھا، نوگام بوٹی پترا کا حصہ نہیں تھا، شیرپورہ وہ ہے. اسی طرح جن لوگوں نے زمینیں دی ہیں پانی کے ان ریزرورز کے لیے، تو ان کو پانی، ان کو زمینیں، تو ان کو معاوضہ وہ پرسوں اب گورنمنٹ نے مان لیا کہ جن کا ڈسپیوٹ نہیں ہے تو ان کو دے دو. جو لڑ رہے ہیں کیس، تو جب کورٹ کا فیصلہ کرے گا تو دیکھیں گے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اسمبلی کے اندر ان کا یہ ریزالو ہوتی، ان کا ٹائم لائن ہوتا، اسپیکر ڈائریکشن دیتا. لیکن جب اسمبلی کو آپ کام ہی نہیں کرنے دیں گے تو ہوگا کیا؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک سال میں بارہمولہ کے والے سے شاندار فیصلے ہوئے ہیں. اب یہ فیصلے آپ کو دکھائی دیں گے. یہاں فٹ بال اکیڈمی ایک ہے، اس پہ ہم نے کام کرنا ہے. اس میں 20 لاکھ روپیہ ریلیز بھی ہو گیا ہے. صرف یہی مسئلہ ہے لینڈ، کیونکہ بارہمولہ میں لینڈ ہے نہیں. یا جو بھی لینڈ ہے وہ ڈپارٹمنٹس کی لینڈ ہے، اور ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے جو اتنی دیر اس لینڈ کو یہ پوچھتے نہیں ہیں. جب سوچتے ہیں کہ اس کو بیوٹیفیکیشن کرنی ہے تو یہ کھڑے. حالانکہ مجھے یہ بتاؤ، اگر وہاں گراؤنڈ بنے گا، پراپرٹی آپ کی ہے، اٹ از یور پراپرٹی، آپ کا ہے، اس کو انجوائے کرو. آپ کا فلڈ کا کہیں زمین ہے، پارک بننے دو، آپ کی پراپرٹی ہے، ریونیو آپ کو جائے گا. کار پارکنگ بنتی ہے، ریونیو آپ کو جائے گا. تو بجائے اس کے کہ یہ ویرانے ہی رہیں، ان کو آباد ہونے دیں. ہاں، اس پہ کنسٹرکشن اس طرح کی نہ ہونے دیں کہ اس کا سٹیٹس چینج ہو جائے. لیکن آپ کو چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ لینڈ جو ہے، گاڈ ہیز اسٹاپڈ کریٹنگ دی لینڈ. سو آپ کو لینڈ تو ان چیزوں کے لیے، انفراسٹرکچر کے لیے تو پرووائڈ کرنی پڑے گی.